السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الآجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، بنو اسرائیل 15ویں پارے کا سورہ ہے، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی 3 آیتیں گزشتہ جمعے بھی اس کے پہلی آیتیں تھی، اسی کا تسلسل ہے کہ آیت نمبر 18، 19 اور 20 میں نے تلاوت کی۔ ان تینوں آیتوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد واضح طریقے سے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک دنیا پرست انسان کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یہ آخرت کا طلبگار کیا ہوتا ہے، اور دونوں اس دنیا میں گزارتے ہیں زندگی، اور وہ جو عزائم، جو مقاصد سے جو ہے گزارتا ہے، وہی حصہ اس کو ملنے والا ہے۔ خاص طریقے سے اب جو جنریشن، خاص کر طلباء جو اب آ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آگے ان کا جو مسائل فیوچر ہے، وہ اپنے عزائم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں متعین کریں، زندگی کے مقاصد کو متعین کریں۔ دنیا کو جب دیکھتے ہیں آپ تو بہت ساری چیزیں آپ کو دنیا میں دکھیں گی، اور ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے ایک طالب علم، ایک نوجوان آدمی اپنی زندگی کا ایک فیصلہ یہ کرتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے۔ بعض لوگ اگر دینی مزاج نہیں ہے، خوف خدا ان میں نہیں ہے، دنیا پرستی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ عزم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا حاصل کرنا ہے۔ جب یہ ارادہ تو بعد میں لفظ آتا ہے، یہ ایم جب متعین کر لیتے ہیں تو ان کے زندگی میں جو مسائل اٹھتے ہیں اور آخرت کے جو مسائل ہوتے ہیں، قرآن نے واضح کیا۔ خاص کر طلبہ اپنی زندگی میں ان حالات میں، آنے والے حالات میں اپنی زندگی کے مقاصد کو طے کرنا ضروری ہے کہ مجھے کیا بننا ہے اور کیسا بننا ہے، اور کیا بننا ہے، کیسا بننا ہے۔ جب یہ 2 راستے متعین کرتا ہے تو اس کو جو ہے زندگی کے اندر مسائل پیش آتے ہیں، مسائل کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر دنیا ہی بنانا ہے، دنیا میں ترقیاں کرنا ہے، مجھے پیسہ آنا ہے، دولت آنا ہے، مجھے عیش کمانا ہے، تو یہ جب ذہنوں میں بات پیدا ہوتی ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے عزائم، اس سے مقصد حیات دنیا نہیں آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کا بعد میں جا کے آپ ضرور مطالعہ کریں۔ آپ طالب علم جو ہے، آپ کو ہر زبان آتی ہے، آپ پڑھنے کے قابل ہیں، تھوڑا ٹائم نکال کے ان آیتوں کو مطالعہ کریں۔ قرآن کیا بنانا چاہتا ہے، آپ کو کیا امیدیں رکھتا ہے۔ پہلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں کہا گیا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عاجلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو ہے دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے،
یعنی جلد ختم ہونے والی چیز، یعنی بہت جلدی آپ کی زندگی ختم ہونے، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ کیسے لوگ ہیں جلد ختم ہونے والی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں، ان کے کوئی ایم نہیں۔ عاجلہ جلد ختم ہونے والی چیز۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے عزائم ہوتے ہیں، کب چلے جاتا ہے انسان۔ ذل زائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، تم دھوپ میں کھڑے ہیں، تمہارا شیڈو گرتا ہے، چھاؤں گرتی ہے، دھوپ چلے گئی تو آپ کا چھاؤں چلے گئی۔ اسی طریقے سے دنیا کی مثال ہے کہ ڈھلتی ہوئی چھاؤں کی طرح۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کیا بنانا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے یہی بنانا ہے کہ میں بہت جلدی ان کے مقابلے میں جانا ہے، مجھے فلاں خریدنا ہے، فلاں دولت کمانا ہے، بھلا بتائیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا تمہیں، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، مل جائے گا۔ لیکن جس چیز کے حاصل کرنے میں آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن کیا چیز سے محروم ہو رہے ہیں آپ؟ کیا عزائم ہے آپ کے ساتھ؟ میں پیسہ کماؤں گا، عیش کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ آپ کی نیتوں کے اوپر آپ کی زندگی کا مستقبل بنتا ہے، آپ کے ایم اچھے ہونی چاہیے۔ اور قرآن صاف کہتا ہے یہاں پر وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، ہم ان کو دے دیں گے، ہم ان کو جو چاہتے ہیں دے دیں گے، کوئی کمی نہیں۔ اب خدا کے نہ ماننے والوں کے پاس دولت کے انبار ہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے خدا کو ماننے والوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑے ترقی پسند نظر آ رہے ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، بڑی ترجیح ہے ان کے پاس۔ ایک طالب علم دنیا کو دیکھتا ہے تو بھائی کیسا ہے شے، کیسا ہے، کس طریقے سے؟ قرآن سمجھاتا ہے کہ دیکھو ادھر مت دیکھو، تم ادھر مت دیکھو تم۔ اور قرآن نے ایک جگہ دوسری جگہ پہ کہا ہے اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تم کو اپنے مستقبلوں کی فکر ہے، مستقبل تو اللہ بنانے والا ہے، آپ کا فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ لے جانے والا ہے آپ کو ترقیوں کے راستے پر، طریقوں کے مزائل پر۔ آپ ایم متعین کیجئے زندگی کا، نظم العین متعین کیجئے، اگر یہ چاہتے ہیں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے اے ایمان لانے والو، خدا کے نافرمان لوگوں کی چمک دھمک سے تم کبھی متاثر مت ہو، یہ تو ہم چند دن کے لیے دیے ہیں، ہم تم کو آخرت میں بہت کچھ دینے والے۔ کتنا ذہن بناتا ہے قرآن، دیکھیے آپ، مقصد متعین کریں ہم زندگی کا، دنیا کو نہ دیکھیں، ہمارے پیچھے نظر ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے۔ وَمَنْ أَجَّلْنَاهَا، جو چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، تم نے یہ زندگی کو ترقی کا ایم بنا لیا، اس کے کمانے میں کیا کرے آپ؟ ظلم کرنے لگے، ناجائز کمانے لگے، خدا کو ناراض کرنے لگے، زمین میں بغاوت کرنے لگے، حقوق مارنے لگے، رشتہ داروں کی حق تلفیاں کرنے لگے، ناجائز کمانے لگے، بڑے مست رہے۔ اور قرآن کہتا ہے اب تمہاری تو ختم ہو گئی زندگی، چند دن کے لیے کرے، آپ کمانے میں ہی لگے رہے، کمانے میں ہی فکریں لگے رہے، کمپٹیشن میں ان سے بڑھوں گا، ان سے بڑھوں گا، ایک نہیں 10 منزل بناؤں گا، 10 کار خریدوں گا، میں فلاں کروں گا، اسی میں لگے رہے، آخر نتیجہ ختم ہو گئی۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، تم نے اپنی زندگی کا ایم صحیح متعین نہیں کیا۔ پیسہ تو آیا، آپ بتائیے دنیا میں پیسے کے ذریعے سے کسی کو سکون ملا ہے اب تک؟ آپ آزما کے دیکھیے، آپ دنیا کو دیکھیے، آپ سکون کسی کو نہیں ملا ہے، سکون کسی کو پیسے کے ذریعے سے نہیں ملا ہے۔ اللہ نے جو تمہارے حق میں فیصلہ کیا اس میں خوش رہو، آپ اچھی نیتیں بنو، میں ایک اچھا انسان بنوں گا،
انسانیت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، اور روئے زمین پر اللہ کے بندوں کو میں فائدہ پہنچاؤں گا، اس زمین میں فساد ہونے نہیں دوں گا، میں اخلاق کا اثر لوگوں پہ چھوڑوں گا۔ خدا نے مجھے اس روئے زمین پر ایک دائی کی حیثیت سے بھیجا ہے، وہ دائی کا فرض میں ادا کروں گا، باقی ذمہ داری اللہ پہ چھوڑ دے۔ آپ یہ ایم متعین کریں۔ آپ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے، دوسری آیت نمبر 19 میں دیکھیے، یہاں لفظ بدل کے آ رہا ہے۔ قرآن کو ذرا سمجھے خدا کے لیے۔ الحمدللہ آپ جیسے جینیس، سمجھدار، بہترین دماغ، بڑی صلاحیت کے مالک ہیں بچے ہمارے، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دیا ہے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں، اگر آپ کی صلاحیتوں کا مقابلہ اگر دوسری قوموں سے کیا جائے، خدا کی قسم کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن فرق کیا ہے، آپ اپنے زندگی کو متعین نہیں کریں، آپ اپنے آپ کو پہچانے نہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے روئے زمین پر، اللہ کے پاس کیا مرتبہ ہے، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا، آپ پہچانے نہیں، آپ پہچانیے، آپ کے مقام کو پہچانیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اب دوسری آیت پڑھیے، آیت نمبر 19، ومن ارادہ، وہاں کیا کہا، دوسرا لفظ استعمال ہو، جو چاہتا ہے دنیا، یہاں ارادہ کر لیتا ہے۔ اب یہاں متعین کرنے کا آپ فکس کرنا پڑے گا۔ یہاں پر کالج میں انجینئرنگ کے یا کسی سال میں آپ داخل ہوئے ہیں، 4 سال کے بعد زندگی کے مقصد کو متعین مت کریے، آپ آج ہی کے دن سے متعین کرے کہ میں کیا بنوں گا اور کس طریقے سے بنوں گا۔ ایسا بنوں گا جو خدا کا پیارا بنوں گا، میں ماں باپ کے لیے فائدہ مند بنوں گا، انسانیت کے لیے فائدہ مند بنوں گا، قوم کے لیے میں فائدہ مند گا۔ پہلے دن سے آپ یہ بنائیے، آپ ارادہ کریے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ آیتوں کا حوالہ دے رہا ہوں، خدا کے لیے پڑھیے، آپ خدا کے لیے پڑھیے۔ آپ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آدمی یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے مرنا ہی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہی ہے، اللہ کے سامنے میری یہ نوجوانی جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ عمر جو دی ہے، اس کا مجھے جواب دینا ہی ہے، یہ متعین کر لیتا ہے۔ آخرت کی فکر لگی ہے اسے، مجھے مرنا ہی ہے، کبھی بھی مروں گا میں، اور مرنے کے بعد ایسی نہیں چھوڑ دیا جائے گا اللہ کا، اللہ پوچھے گا مجھے۔ آپ کو پیسہ خرچ کیا گیا، آپ کے اوپر ماں باپ کے عزائم رہے، قوموں کے عزائم رہے، آپ اسلام کے اوپر عزائم بنے رہے، آپ کے ارادے اگر بدل گئے ہیں تو جو ہے اللہ کے پاس پوچھوں گی، یہ ڈر رہنا چاہیے۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میری دنیا کیسی بھی ہو، میری آخرت تباہ نہ ہو جائے، میری آخرت میں کامیابی ہو جائے، وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب خالی ارادہ کر لیا، میں فلاں کروں گا، بن جاؤں گا، ارادہ کرے تو نہیں چلتا۔ آج ہم ارادہ کریں، مسلمان ہیں بھائی جنت میں جائیں گے، ہم یہاں مسلمان ہیں، ارادہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز، دوسرا لفظ جو قرآن کہتا ہے وہ آپ کے لیے میسیج ہے، میں کہہ رہا ہوں نوجوان، اس لفظ کو سمجھیے خدا کے لیے، قرآن کیا کہتا ہے سمجھیے آپ۔ ومن اراد الآخرۃ، جو ارادہ کر لیتا ہے آخرت کے بنانے کا، سعی لہا سعیہا، اس آخرت کی کامیابی کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ وہاں دنیا کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا، لیکن آخرت کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے وہ، میری آخرت کامیاب ہو، میں مرنے کے بعد صالحین میں ہو، میں مرنے کے بعد شہداء میں ہو، میں مرنے کے بعد اللہ کے نیک بندے میں ہو، اور مجھے وہ نعمتیں مل جائیں جو دنیا میں تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ نے راحت کا جو وعدہ کیا ہے۔ سعی سعیہا، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے اسے کیا کہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ ہے مومن۔ آپ جانچ لیجیے، آپ کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جانچنے کی نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے۔ جو آدمی آخرت کا ارادہ کر لیا، اس آخرت کے بنانے کی اسٹرگل کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ ہے مومن۔ اب ہم کیا بننا چاہ رہے ہیں، آپ کا فیصلہ۔ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہے۔ اب اس کے بعد گفٹ کیا ہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بتائیے آپ، ان تمام لوگ جو یہ ارادہ کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو آخرت کے بنانے کے لیے
ان کی دنیا میں جتنی اسٹرگل رہی، جتنا وہ برداشت کرے، سب کچھ کرے آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری یہ کوششوں کی میں بڑی قدردانی کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتائیے۔ آپ کی محنت کی میں قدردانی کر رہا ہوں، آپ کے عزائم کی میں قدردانی کر رہا ہوں، آپ کے ارادوں کی میں قدردانی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری محنت، تمہاری جستجو، تمہاری سب کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 19ویں آیت جس میں کہا گیا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ 19ویں آیت میں کہا گیا ہے دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، آپ ارادے کے ساتھ مانگیں گے تو دیا ہی جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دنیا پرست ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اسے دنیا ملے گی۔ سورہ بقرہ میں اسی آیت ایک ملتی جلتی آیت ہے، اس میں پڑھیے، اس میں قرآن نے 3 کیٹیگری بنائی۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی ہے مجھے دنیا میں دے دے، بس شان دے دے، دولت دے دے، سب کچھ دے دے، مجھے دے دے، وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں کہا ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم کو دنیا دے دیں گے ہم۔ دوسری ایک کیٹیگری ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں بھی ہم کو شمار کر لے تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم۔ اور وہ دوسرے لوگ ہیں اے اللہ تو دنیا میں بھی اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا رکھ، دنیا کی نعمتیں بھی دے، آخرت کی نعمتیں دے، محروم نہ کر، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تیسرا کیٹیگری ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ دنیا تو گزر جائے گی، ہمارے مقدر میں جو گزر جائے گی، اے اللہ تیرے پاس آئیں گے تو ہم ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہو، اور تو خوش ہو جائے اور تو راضی ہو جائے اور جنت میں بھیج دے۔ یہ دعا کرتے ہیں، یہی دعا کی کوشش ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں کہا تم نے دنیا تو نہیں مانگی لیکن دنیا میں بھیجے گئے، دنیا تمہارے مقدر تھی، تمہارے مقدر میں تھی دنیا، وہ نہیں بھی مانگے تو مل جائے گی۔ اب یہ 3 کیٹیگری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں نافرمانوں کو بھی دیتا ہے اور اس کے فرمان برداروں کو دیتا ہے، اس کے عزائم کیا ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ آخر میں اس پس منظر میں ایک حدیث ہے، بڑی اہم ترین حدیث ہے، اس حدیث کو نوٹ میں لیں۔ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، بہقی کی روایت ہے، حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں دنیا کی ساری بھلائیاں آپ کے حق میں آ گئیں اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہارے حق میں آ گئی۔ کتنی اہم ترین بات، خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی ساری بھلائیاں تمہارے حق میں آ گئی اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہارے حق میں آ گئی۔ 4 باتوں کو اختیار کرو۔ پہلی چیز قلباً شاکراً، شکر گزاری کا دل ہونا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے ہمیں پڑھنے کے قابل بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم نے پڑھانے کے قابل بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے دنیا کدھر جا رہی لیکن تو نے مجھے پڑھائی کی طرف راغب کیا، اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، سہولتیں بھی دیا، عمر بھی دیا، بچپن سے لے کر آج جوانی تک میں پہنچ گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ آپ پورے شکر گزاری ہونا چاہیے، ماں باپ کا شکر گزاری ہونا چاہیے، عمر کا شکر گزاری ہونا چاہیے، آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر گزاری کرنا چاہیے۔ قلباً شاکراً، شکر گزار دل، ولساناً ذاکراً، دوسری لفظ آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر ہونی چاہیے۔ گندے گالیاں، گندے واہیات باتیں، نہ بڑوں کی تمیز، نہ چھوٹوں پہ شفقت، نہ ماں باپ کا احترام، نہ پڑھانے والوں کا احترام، نہ اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے دوستوں احباب کا احترام، سوائے گالی گلیج آپ ہے تو آپ نے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔
آپ یہی زبان سے آپ شکر گزاری بھی کر سکتے ہیں، اچھے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، یہ لفظ بھی تو آپ بول سکتے ہیں۔ اگر کسی کو شکر گزار دل اور زبان، معمور زبان جو ذکر سے کرنے والی ہے، دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کے حق میں آ گئی۔ تیسری چیز نوجوانوں نوٹ کریں، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، پہلی آیت میں جو کہا پہلا ایم، اس کو ٹارگٹ میں رکھیے، آپ کا مقصد صحیح رہو، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، اس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، قربانیاں دینا پڑ رہا ہے، ترقیاں نہیں ہو رہی، سامنے والے کو دیکھتے ہیں بہت اچھا ہے اور سامنے دیکھتے ہیں ترقی لے کچھ نہیں ملتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملات پہ اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ناشکراپن ہوتا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کام کے لیے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ اس پر برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا برداشت کرنے والا جسم جو صبح شام اللہ کی یاد سے محروم جو ہے معمور ہے، وہ بھی دنیا کی نعمتوں میں سے آ جائے۔ چوتھی چیز وہ زوجتن تبغی حوبن، اور ایک ایم، میں بہت پڑھوں گا، بہت کماؤں گا، شادی بھی بڑے دھوم سے کروں گا، بڑے پیسے والی کو کروں گا۔ آپ کے ایم کیا ہے؟ کیا ہے زندگی کا متیم؟ سوچیے آپ، اگر آپ کی زندگی میں نیک بیوی مل جائے، آپ کو دین کی طرف راغب کرنے والی ہو، آپ کے پیسے کی حفاظت کرنے والی ہو، آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہو، آپ کو ناجائز کمانے سے روکنے والی ہو، اور خدا ترس ہو، یہ سب سے بڑی دولت آپ کو مل گئی۔ آپ یہ چار نعمتیں جس کو مل جائیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کے حق میں چلے گئیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ چاروں نعمتوں سے ہم سب کو بھی مالا مال فرما دے، ہمارے غلطیوں کو دور فرما دے، ہمارے مستقبل کا تو فیصلہ کرنے والا ہے، ہمیں کامیاب اور ایسا مستقبل بنا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ دنیا کی مشقتوں سے اور دنیا کی تکلیفوں سے تو بچا کے رکھ۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو امن نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو امن نصیب فرما، ساری دنیا میں اے اللہ تیری رحمت خاص ہم پر نازل فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، آمین، واخر الحمدللہ رب العالمین۔